کرنل باشمورے کے ٹرانسمیٹر کی طرف مڑتے ہی فرش پر ٹیڑھے سیدھے پڑے عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یا تو کرنل باشمورے کو اپنے اس چپٹے ریوالور پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے عمران کے نیچے گرنے کے بعد اسے مزید چیک کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی، یا پھر وہ عمران کے چیخنے، گرنے اور تڑپنے کی بے داغ اداکاری سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ حالانکہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آیا تھا، عمران ریوالور کی ساخت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس ریوالور کی گولی بغیر دھماکہ کیے شکار کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ عمران پلک جھپکنے میں حرکت میں آ گیا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ کرنل باشمورے پر حملہ کر کے اس سے ریوالور چھین لیتا یا لات مار کر اس کا ریوالور ہٹا دیتا۔ اس لیے اس نے دوسری حرکت کی تھی کہ ریوالور اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہی وہ چیخ مار کر نیچے گرا تھا۔ اس طرح ریوالور سے نکلنے والی باریک سی گولی اس کے کاندھے کے اوپر سے گزر کر پچھلے دروازے میں غائب ہو گئی تھی۔ یقیناً ہلکی سی آواز گولی نے دروازے کی لکڑی میں داخل ہوتے پیدا کی ہوگی، لیکن عمران کی چیخ اور گرنے کے انداز اور پھر عمران کے تڑپنے کی اداکاری اس قدر شاندار تھی کہ کرنل باشمورے کو ذرا سا بھی شک نہ ہو سکا تھا کہ عمران کو گولی نہیں لگی۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ کرنل باشمورے اسے چیک کرتا اور جب وہ خون کے نشانات اس کے سینے پر نہ دیکھتا تب اسے پتہ چلتا کہ عمران کو گولی نہیں لگی ہے، اور اتنا وقفہ عمران کے لیے کافی تھا۔ اس لیے اس نے نیچے گرتے ہی تڑپنے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنا جسم الٹا کر لیا تھا تاکہ سینے پر خون کے نشانات کی عدم موجودگی فوری طور پر کرنل باشمورے کی نظروں میں نہ آئے۔ نیچے گرنے سے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے گرتے دیکھ کر کرنل باشمورے لازماً دوسری گولی چیک کیے بغیر نہ چلائے گا، اور وہ نیچے گر کر جب بھی چاہے کرنل باشمورے کی ٹانگیں کھینچ کر اسے الٹا سکتا ہے۔ لیکن کرنل باشمورے نے دوسری گولی چلانی تو ایک طرف اس کی موت کی تصدیق کرنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، اور جیسے ہی عمران کا جسم تڑپ کر ساکت ہوا، وہ تیزی سے مڑ کر اس میز کی طرف بڑھ گیا جس پر ٹرانسمیٹر موجود تھا اور جسے وہ عمران سے جھگڑے سے پہلے استعمال کر رہا تھا۔ کرنل باشمورے نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا۔ ہیلو سی بی کالنگ کے اوور۔ کرنل باشمورے نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، اور عمران فوراً سمجھ گیا کہ وہ اپنے اور کنگ کوبرا کے ناموں کا مخفف استعمال کر رہا ہے، یعنی کرنل باشمورے کی جگہ سی بی اور کنگ کوبرا کی جگہ کے۔ یس، کنگ کوبرا اٹینڈنگ یو۔ کرنل باشمورے، غضب ہو گیا، میں ابھی تمہیں خود کال کرنے والا تھا۔ پیراڈائز پوائنٹ سے تمہاری بھتیجی لیڈی سندرتا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے وہاں موجود 4 آدمیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے، اور غضب یہ کیا ہے کہ ساتھ ہی بالمورا کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ ہمارا سارا مشن ہی فیل ہو گیا ہے۔ میں نے ہیلی کاپٹر بھیج دیا ہے اور ہدایات دے دی ہیں کہ لیڈی سندرتا کو ہر قیمت پر ہلاک کر دیا جائے۔ اور دوسرا غضب اور بھی ہو گیا ہے، نہ جانے اس بار ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سیکرٹ سروس کے ارکان ٹاپ روم سے پراسرار انداز میں نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ سب انتہائی مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی تلاشی بھی لی تھی۔ ان کے پاس نہ ہی کوئی خنجر تھا اور نہ ریوالور، اور وہ بے ہوش تھے۔ میں تمہارے انتظار میں تھا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میرے آنے تک انہیں کچھ نہ کہو۔ اب میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ فرش پر کٹی ہوئی رسیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور وہ سب غائب ہیں۔ میں نے انہیں تلاش کرنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن پورے جنگل میں ان کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ اوور۔ کنگ کوبرا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ تو بہت غضب ہو گیا، انتہائی غضب ہو گیا۔ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیڈی سندرتا کو اب لازماً ہلاک ہونا چاہیے، ورنہ میرے بھائی تک اطلاع پہنچ گئی تو پھر وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ ادھر سیکرٹ سروس کا فرار، یہ سب کچھ ہم سب کے لیے انتہائی مسئلہ بن گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بالمورا کے ہلاک ہونے کا مطلب ہے سارا کیا دھرا ختم۔
یہ سب تمہارے اس آدمی بٹھاکر کی حماقت سے ہوا ہے۔ نہ وہ اس احمق عمران کو ساتھ لے آتا اور نہ یہ نرالا کھیل شروع ہوتا۔ بہرحال میں نے عمران کو ہلاک کر دیا ہے۔ باقی رہی سیکرٹ سروس تو اس سے میں خود نمٹ لوں گا۔ تم ایسا کرو، فوری طور پر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بند ہو جاؤ، اپنی تمام سرگرمیاں فوری طور پر معطل کر دو جب تک یہ سیکرٹ سروس ختم نہیں ہو جاتی، اور سندرتا کے ہلاک ہوتے ہی مجھے اطلاع دینا۔ میں اس کی لاش کو فوری طور پر پاکیشیا پہنچا کر کسی سڑک پر پھینکوا دوں گا۔ بالمورا کی لاش کے ساتھ بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ اس طرح ساری صورتحال قابو میں رہے گی۔ پھر میں کافرستان سے مزید ہدایات دوں گا، اس کے تحت ہم آگے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ اوور۔ کرنل بشمورے نے چیخ چیخ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ اوور۔ دوسری طرف سے کنگ کوبرا نے کہا۔ اوور اینڈ آل۔ کرنل بشمورے نے جواب دیا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے وہ پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہوا واپس مڑا ہی تھا کہ عمران یک لخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم؟ کرنل بشمورے اسے اس طرح زندہ سلامت کھڑے ہوتے دیکھ کر ایک بار پھر ذہنی طور پر معاف سا ہو کر ٹھٹک گیا۔ دراصل میرا تعلق بھوتوں کی نسل سے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے کرنل بشمورے پر چھلانگ لگا دی۔ کرنل بشمورے حیرت کے دوسرے شدید ترین جھٹکے کی وجہ سے حرکت ہی نہ کر سکا۔ پہلے جھٹکے نے تو اسے گمسم کر دیا تھا، لیکن دوسرے جھٹکے نے اس کا جسم مفلوج کر دینے کی حد تک ہی اکتفا کیا تھا، اور عمران اسے لیتا ہوا نیچے فرش پر گرا۔ نیچے گرتے ہی کرنل بشمورے کا جسم پہلی بار حرکت میں آیا۔ اس نے تڑپ کر عمران کو پیچھے کی طرف اچھالنا چاہا، لیکن عمران کا صرف پچھلا جسم اوپر کو اٹھا، اور اس کے بعد اس نے دونوں گھٹنے جوڑ کر پوری قوت سے اس کے ناف کے زیریں حصے پر ضرب لگائی، اور کمرہ کرنل بشمورے کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا، اور ضرب اس قدر بھرپور اور زوردار تھی کہ کرنل بشمورے کا سر چیخ مارتے ہی ڈھلک گیا، اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے جھک کر اس کی جیب سے وہ چپٹا سا ریوالور نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے کرنل بشمورے کو سینے کے بل اٹھا لیا، اور پھر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر وہ تیزی سے اس کے سر کی طرف ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل بشمورے کی بے ہوش جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی ایک زوردار چیخ اور چٹخ کی آواز بھی ابھری۔ عمران اس کی ٹانگیں چھوڑ کر بڑے مطمئن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، اور ساتھ ہی اس نے کرنل بشمورے کو پکڑ کر پشت کے بل کر دیا۔ کرنل بشمورے انتہائی تکلیف کے عالم میں ادھر ادھر سر مار رہا تھا۔ اس کا چہرہ درد اور تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ حلق سے چیخ نما کراہیں نکل رہی تھیں، لیکن سینے سے نچلا جسم بے حس ہو چکا تھا۔ عمران نے مخصوص انداز میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ کھسکا دیا تھا۔